اگر آپ اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، صحت کو ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو یہ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات کہ آپ نے کھانا خوب چبا کر کھانا ہے، کھانا خوب چبا کر کھانا ہے، اور سادے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، آسان سی بات سمجھایا کرتا ہوں، بس جس کے منہ میں جتنے دانت ہیں اسے ایک نوالے کو اتنی مرتبہ چبا کر کھانا چاہیے۔ جو شخص ایک کھانے کے ایک نوالے کو اتنی مرتبہ چبائے جتنے اس کے منہ میں دانت ہیں، مثال کے طور پر بچہ ہے 20 دانت ہیں، 16 دانت ہیں، اتنی مرتبہ ایک نوالے کو چبائے۔ بڑے ہیں تو یقیناً ان کی 32 تو آ گئی ہے، اب بہت زیادہ بزرگ ہو گئے، اب ان کے دانت گر گئے، ارے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو ماشاءاللہ تیار دانت بھی، آرٹیفیشل دانت بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اب اس کم سے کم آپ کو اس کھانے کو، جو بزرگ ہو چکے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ ایسا کھانا کھائیں جو زود ہضم بھی ہو اور زیادہ سخت بھی نہ ہو، یعنی کہ بزرگوں کے لیے ہمیشہ دلیا وغیرہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اور زیادہ سخت غذائیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر روٹی وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کو سرید بنا کر، یعنی ہاتھوں سے اسے کہا جاتا ہے نا، جیسے بچپن میں چوری بنائی جاتی ہے، اسی طریقے سے شوربے والے کھانے کے اندر کھانے کو جو ہے وہ سرید بنا کر کھایا جائے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانوں میں سے کھانا بھی ہے۔ تو اس لیے حضرات کرام، دوسری بات جو ہے، ایک تو یہ کہ خوب چبا کر کھانا کھایا جائے، اور دوسری بات ہے کہ اپنے پیٹ کے، اپنے بیگ کے، جو اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ایک بیگ دیا نا، یہ پیٹ ہمارا ایک بیگ ہے، اس بیگ کو اتنا نہ بھریں کیونکہ دوبارہ بھی آپ کا ہی ہے، اور آپ نے اگر آپ اس کو اتنا بھریں گے تو پھر یہ وبال جان بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے ہمیشہ اس ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، تین حصے بھوک آپ کی باقی ہو اور آپ کھانا چھوڑ دیں۔ اگر آپ صحت مند زندگی، آپ یاد رکھیے دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں، بڑے بڑے امراض کا شکار ہیں، ان کو پوچھ لیجئے کہ تم کیوں اس مرض کا شکار ہوئے ہو، تو وہ آپ کو خود جواب دیں گے، ہم اس مرض کا شکار اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے خوب دبا کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ہم نے کہا نا، مال مفت دل بے رحم مال مفت دل بے رحم۔ شادی بیاہوں میں تو اس کے اثرات کچھ زیادہ ہی نظر آتے ہیں، کہیں پارٹی فنکشن کے اندر ہو تو وہاں اور ہی صورتحال نظر آتی ہے۔ تو ہمیں خاص طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ناظرین کرام، دسترخوان پر بیٹھے تو کھانے میں بھوک رکھ کر، آپ کی بھوک باقی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھاؤں میں، اور لیکن آپ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا، بس اب آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی حکیم صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ نے ایک تو کھانے کو خوب چبا کر کھایا، اور دوسرا جو ہے ماشاءاللہ آپ نے کھانا بھی تھوڑا کھایا، خوب دبا کر نہیں کھایا۔ جو ناظرین کرام یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ صحت مند زندگی کو انجوائے کریں گے۔ دنیا میں آج جتنے لوگ بیمار ہیں وہ کم کھانے کی وجہ سے نہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت بھری زندگی نصیب فرمائے۔